نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا اور یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے تین دوست تھے، تین ساتھی تھے، کہیں جا رہے تھے تو راستے میں بارش آ گئی۔ اب بڑی تیز بارش تھی تو انہوں نے کیا کیا، میں اس حدیث کا آپ کو مضمون اور خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی کہ بارش تھم جائے، بڑی تیز بارش ہے، پھر نکل جائیں گے۔ اب بارش برستی رہی، وہ رات غار میں گزاری۔ اچانک ایک اور آفت یہ آئی کہ ایک بڑا سا پتھر جو ہے، بڑی سی چٹان، وہ اوپر سے گری اور اس نے آ کر غار کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب یہ قید ہو گئے۔ موبائل فون کا زمانہ تو تھا نہیں کہ اندر سے فون کرتے کہ بھائی ہم غار میں بند ہیں، ایس ایم ایس کر دیں گے تو لوگ آ جائیں گے، ریسکیو آ جائے گا، کوئی بچانے آ جائے گا۔ یہ اندر غار کا دروازہ بند، کوئی مددگار نہیں۔ اب پریشان نکلے تو کیسے؟ اگر نہیں نکل پائے تو بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ تینوں دوستوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنا زندگی کا کوئی نیک عمل یاد کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، اگر میں نے کوئی یہ نیک عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو میرے مولا اس نیک عمل کے صدقے اس مصیبت سے نکال دے۔ پہلا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ، میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ آپ بھی گاؤں کے لوگ ہیں نا، بکریاں وغیرہ جانور وغیرہ بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس۔ کہ یا اللہ، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، بکریاں بھی ہیں، جانور بھی ہیں، میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں، واپس آتا ہوں تو دودھ نکالتا ہوں بکریوں سے یا گائے سے، پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو پلاتا ہوں۔ ایک رات میرے مولا میں واپس آیا، دیر ہو گئی، دودھ نکالا، ماں باپ کے پاس گیا تو دیکھا کہ ماں سو گئی تھی۔ یا اللہ، میں ساری رات ماں کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا کہ جب تک ماں نہیں پیے گی میں نے اپنے بچوں کو نہیں پلانا۔ ساری رات کھڑا رہا، رات گزر گئی۔ جب ماں صبح بیدار ہوئی، پہلے ماں باپ کو دودھ پلایا، پھر بچوں کو دودھ پلایا۔ اے رب کریم، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تو میرے مولا ہمیں اس غار سے نکال دے، مدد کر۔ وہ جو بڑی سی چٹان تھی نا، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ تھوڑی سی خود بخود آٹومیٹکلی اللہ کی رحمت سے سرک گئی، مگر اتنی نہیں ہٹی کہ بندہ نکل سکے۔ دوسرے بندے نے ہاتھ اٹھایا، کہتا یا اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، مجھے بڑی پسند تھی، میری اس پر نیت اچھی نہیں تھی، میں نے اس کے ساتھ غلط کام کی کوشش بھی کی، خواہش کا اظہار کیا، وہ مجھے منع کرتی رہی۔ ایک بار اس عورت نے مجھے کہا کہ 100 دینار مجھے چاہیے۔ اب میں نے 100 دینار جمع کیے اور اس تک پہنچائے، اور اب اس برے کام کا مجھے موقع مل گیا، میں اس کے قریب ہو گیا تو اس بچی نے، اس خاتون نے، اس لڑکی نے مجھے کہا کہ جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ سے ڈرو۔ جب اس نے یہ کہا، میرے مولا، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، میں جو چاہتا وہ کر لیتا، مگر میرے مالک تیرے خوف سے میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، گناہ سے بچ گیا۔ اے میرے مالک، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو میرے مولا اس چٹان سے ہمیں باہر نکال دے۔ جیسے یہ دعا کی تو وہ چٹان تھوڑی سی اور سے رک گئی، مگر ابھی بھی اتنی جگہ نہ بنی کہ وہ نکل جاتے۔ تیسرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، کہتا ہے یا اللہ، میں کاروبار کرتا ہوں اور مزدور کو کام پہ لگاتا ہوں، مزدور کام کرتے ہیں، میں انہیں تنخواہ دیتا ہوں۔ ایک مزدور آیا میرے یہاں، مزدوری کی، مزدوری کر کے چلا گیا، مزدوری لینا بھول گیا۔ میرے مالک وہ پیسے میں نے اپنے کاروبار میں لگا دیے، تو نے میرے کاروبار میں بڑی برکت دی۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ مزدور آیا، کہتا ہے صاحب میری مزدوری باقی ہے۔ تو میں نے اس مزدور کو کہا کہ یہ جو جانوروں کا ریوڑ دیکھ رہے ہو، بکریاں، گائیں، یہ سب تیری ہیں، تو لے جا۔ مزدور کہتا ہے میں نے تو ایک دن کی مزدوری کی، اتنے پیسے تھوڑی تھے۔ کب پیسے تھوڑے تھے، میں نے کاروبار میں ڈالے، تیرا بھی حصہ ڈال دیا، یہ جو بچت ہے تیری ہے، جا ساری لے جا۔ مزدور لے گیا۔ اے اللہ، اگر میں نے امانت کا جو حق ادا کیا ہے وہ تیری رضا کے لیے کیا ہے تو میرے مولا اس چٹان سے، اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا دے۔
حدیث کے الفاظ ہیں وہ چٹان اور ہٹتی ہے، اب اتنا راستہ بن جاتا ہے کہ تینوں باہر نکل جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے اس ایک حدیث سے سیکھنے کو کیا مل رہا ہے۔ پہلی بات، ماں باپ کا ادب بندے کو بہت ترقی دیتا ہے۔ جو بچے مجھے سن رہے ہیں، جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں، یاد رکھنا جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں نا پیچھے، اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ سارے دنیا کے طوفان جھیل لے گا، سمٹ لے گا، اس سے نپٹ لے گا، لیکن اگر ماں باپ ساتھ نہیں ہیں، ماں باپ کی دعائیں نہیں ہیں، ان کا دل تم سے دکھا ہوا ہے، ساری دنیا تمہاری تعریف کرتی ہو، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ماں باپ کی دعائیں، سبحان اللہ، واقعہ بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی تھی، مولا میں جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، موسیٰ جنت میں تیرا پڑوسی فلاں علاقے کا کسائی ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا اس کسائی کے پاس، جا کر دیکھا نارمل کسائی، یہ میرا جنت میں پڑوسی، ایسا کیا عمل تھا؟ بعد میں پتا چلا وہ نوجوان اپنے ماں باپ کو، بیچارے بہت بوڑھے تھے، نوالے چبا بھی نہیں سکتے تھے، وہ نوجوان چبا چبا کر ماں باپ کے منہ میں نوالے ڈالتا۔ اس کی ماں کہا کرتی، اے اللہ میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا۔ حضرت موسیٰ کہتے بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی، تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے۔ ارے ماں دعا دے، بندہ جنت میں نبی کا پڑوسی بن جاتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں میرے بیچ اسلامی بھائیو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں۔ آج ہم ایک مرحوم والد کی روح کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے نا، تھوڑی دیر پہلے میں قبرستان بھی گیا تھا ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے۔ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ جن کے پاس ماں باپ ہے نا، بہت بڑی نعمت ہے۔ کل ہی میں سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ دنیا کے خوش قسمت لوگ وہ ہیں کہ جن کے موبائل پر آج بھی جب بیل بجتی ہے تو لکھا آتا ہے امی جان یا والد صاحب، کیونکہ وہ حیات ہیں تو کال کرتے ہیں نا۔ لیکن کئی ایسے ہیں کہ ان کے پاس موبائل میں نمبر تو سیو ہے مگر اب کال نہیں آتی ہے، اب میسج نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ چلے گئے۔ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، آج وہ کتنا یاد آتے ہیں، آج ان کی شفقتیں یاد آتی ہیں، آج ان کی دعائیں یاد آتی ہیں۔ بندہ کتنا اکیلا فیل کرتا ہے ماں اور باپ کے بغیر، پوچھو ان سے۔ اور جن کے پاس ہیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ماں باپ کے لیے۔ ارے وہ ہستیاں ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے ایک بار دیکھے اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی نے سوال کیا، حضور کوئی 100 بار دیکھے؟ آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب، کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے، ان کی قدر کرو۔ آج یہ موبائل فون، یہ دوستی، یہ گھومنا پھرنا ہمیں ماں باپ سے دور کر گیا۔ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، کیا بیٹھے بوڑھے ماں باپ کے پاس، وہ پرانی باتیں کرتے ہیں۔ ارے جب تم بچے تھے انہوں نے تمہیں پالا ہے، آج وہ بوڑھے ہیں، آج تمہاری باری ہے۔ ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، ان کی ایسی خدمت کرو۔ دیکھو ایک تو یہ ہے کہ میں کہوں امی دعا کریں، ابو دعا کریں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ایسی خدمت کرو تم نہ کہو پھر بھی وہ دعائیں کریں، وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کریں کہ یا اللہ میرے بچے کی خیر کرنا، پھر نہیں تمہیں کوئی تکلیف نہیں آ سکتی۔ احادیث کے الفاظ ہیں کہ والدین کی دعا عرش پر پہنچتی ہے جو وہ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ جن کے والدین حیات ہیں وہ ان کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ بڑھاپے میں اگر آپ کا پیسہ والدین پہ خرچ ہونا یا آپ کو وقت ملے ان پر خرچ کرنے کا، یہ نصیب ہے تمہارے پیسوں کے کہ تمہارا پیسہ ماں باپ پہ خرچ ہو رہا ہے۔ ساری زندگی تو انہوں نے خرچ کیا نا، پال پوس کے بڑا انہوں نے کیا، آج باری آئی ہے تو کہتے ہو ٹائم نہیں ہے، یہ میرا پیسہ یہ ابو کا نہیں ہے۔ ارے جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ بالخصوص مجھے بتایا گیا کہ اس گاؤں کے بہت سارے لوگ باہر ہیں، جب باہر جاتے ہیں، ہو سکتا ہے مجھے انٹرنیٹ پر ابھی سنیں یا بعد میں سنیں، میں ایک مشورہ دوں گا، یہ ڈالر، پاؤنڈ، یورو، یہ پاسپورٹ، یہ سب بعد میں، ماں باپ سب سے پہلے ہیں۔ ایسے پیسے نہیں چاہیے جو ماں باپ بوڑھا ہو اور یہاں انتظار ہی کرتا رہے کہ بیٹا کب آئے گا، کب میری خدمت کرے گا، کب میں اس سے دکھ سکھ کی بات کروں گا۔ ایک بندہ مجھے یورپ میں ملا، کہتے ماں بیمار ہے، روز روتی ہے، بیٹا کب آؤ گے؟ کہتا عبدالحبیب بھائی چلا جاؤں گا تو واپس نہیں آ سکوں گا، کاغذات نہیں بنے ہیں۔ میں نے اس بچے کو کہا بیٹا
कागजात फिर बन जाएंगे, माँ फिर नहीं मिलेगी। माँ एक ही है। चले जा मेरा बेटा, वहां की आधी रोटी अच्छी है जो माँ के कदमों में गुजरे, जो वालिद की खिदमत में गुजरे, वो आधी रोटी अच्छी है। आज बूढ़ा बाप बूढ़ी माँ इंतजार में है कि मेरा बच्चा बाहर से मुझे कब आएगा। वो पैसे नहीं चाहते, वो आपको चाहते हैं। तो खुदारा जिनके माँ बाप बूढ़े हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चा खिदमत करे, ना जाओ उन्हें छोड़ के। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, मेरी ये बातें शायद अभी समझ नहीं आएंगी। पूछो उन दिलों से जिनके माँ बाप चले गए। वो वक्त याद आता है कि जब माँ के कांधे से लगकर माँ की गोद में सर रख के हम भी कुछ आंसू बहाते थे, हम भी अपने दिल की बात कहते थे। और जब वो माँ सर पे हाथ फेरती थी ना, तो ऐसा लगता था कि सारे दुख दूर हो गए हैं। रहमत का एक बादल है जो सर पर साया किए हुए है। खुदारा अपनी माँ की खिदमत करो, अपने वालिद की दुआएं लो। याद रखो हदीस पाक का मजमून है, माँ बाप ही तेरी जन्नत है, माँ बाप ही तेरी दोजख है। जो माँ बाप की खिदमत कर लेगा वो जन्नत पा लेगा, और जो माँ बाप को नाराज करेगा फिर कोई और गुनाह करे ना करे, यही जहन्नम में जाने के लिए काफी है। इतना शदीद अजाब है माँ बाप को नाराज करना। आज ऊंची आवाज में बात करते हैं, आज कहते हैं पैसे दे तो दिए, अब और क्या करूं, बाहर से हर महीने पैसे भिजवाता हूं ना, और क्या करूं आपके लिए, घर बना दिया आपको, और क्या करूं आपके लिए। एक शख्स ने नबी पाक से अर्ज की कि हुजूर, मैं अपनी मां को कांधे पर बिठाकर 6 मील ऐसे रास्ते पर चला हूं कि जो सख्त गर्म था, इतना गर्म था कि गोश्त का टुकड़ा डाला जाता तो कबाब बन जाता। क्या मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया? फरमाया, ये तो तेरी मां ने जो तुझे पेट में 9 महीने रखा ना, शायद एक झटके का बदला अदा हो सकेगा। क्या तो हक अदा कर दिया? घर दिलाकर पैसे भेजता हूं। हक ये नहीं है, हक ये है कि वो राजी रहें, उनकी खिदमत करो, उनका हर काम आगे बढ़ के करो। आज बूढ़े माँ बाप काम करते हैं, आज बूढ़े माँ बाप अपना काम करते हैं और बच्चा उनको टाइम नहीं देता है। मैं पिछले दिनों एक घर में गया, मैं बल्कि इसलिए मौजू छेड़ रहा हूं कि ताकि और भी अगर ऐसे कुछ घराने हों। उनके वालिद साहब मेरे पास आए, अल्लाह ने बहुत नवाजा है, बड़ी उम्र हो गई, काम कर रहे हैं। मैंने कहा आप क्यों आए? कह रहे पैसे लेने थे, फलां इलाके से पैसे लेने, बड़े परेशान, शुगर हो गई, टेंशन। मैंने कहा आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? कह रहे बच्चे शहर में, मैं पैसे वसूल करने फलां शहर में आया हूं। मैंने कहा फिर औलाद कब माँ बाप को सुकून देगी? अरे इस उम्र में माँ बाप को कहो अब बैठ जाएं, आप खाएं पिए मौज करें, आप नमाजें पढ़ें, मक्के मदीने जाएं, अब हम बड़े हो गए, हम काम करेंगे। एक वक्त होता है कि बच्चा माँ बाप को आराम दे, उनको इबादत का मौका दे। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात, माँ बाप की कदर करना। दूसरी बात, उस नौजवान ने क्या दुआ की थी? या अल्लाह, एक औरत थी, एक लड़की थी, मैंने काबू भी पा लिया मगर तेरे खौफ से छोड़ दिया। अल्लाह ने मदद की ना, गैब से मदद आई ना। कमाल यही है कि गुनाह करने का मौका मिले और बंदा कहे कि नहीं मैं अल्लाह से डरता हूं। आज हाल यह है कि गुनाह करने के मौके ढूंढे जा रहे हैं, दरवाजा बंद करके, लाइट ऑफ करके। अच्छा यार, यहां दाढ़ी वाल गुजरात में तो बड़े जानने वाले, चलो किसी और शहर चलते हैं, कहीं और जाके गुनाह करते हैं। कहीं भी दुनिया में चले जाओ, अल्लाह देख रहा है। याद रखना, यूरोप में हो, पाकिस्तान में हो, दुनिया में कहीं भी हो, तुम्हें कोई कहने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, मगर दुनिया में कहीं भी चले जाओ रब देख रहा है और तुम्हें उसकी बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के खौफ से गुनाह छोड़ना ये बड़ी नेमत की बात है और अल्लाह को बड़ा पसंद है। अल्लाह करे कि दिल में ये ख्याल नक्श हो जाए, जब भी गुनाह करने का जी चाहे तो ऐ काश दिल से आवाज आए कि जो तू कर रहा है वो रब देख रहा है। तीसरी बात उस नौजवान ने क्या दुआ की कि या अल्लाह, एक मजदूर आया था, मजदूरी भूल गया था, मैंने उसका हक कैसे लौटाया? अगर वो ठीक लौटाया तो मुसीबत दूर कर दे। आज हजारों लाखों रुपए हड़प कर जाते हैं लोग, जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं और कहते हैं कि अब जनाब ठीक है, अब जो करना है कर लो। नहीं जनाब, कमाल यह है कि एक एक रुपया लौटाया जाए। किसी का हक अगर आप पर आता है उसे अदा करो, ढूंढ के उसे वापस दो। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं जो किसी के 3 पैसे जानबूझकर दबा लेगा, कयामत के दिन उसे 700 मकबूल बाजमात नमाजें देनी पड़ जाएंगी। किधर से दोगे भाई 700 मकबूल बाजमात नमाजें 3 पैसों के बदले?
آج بچیوں کا حق کھا جاتے ہیں, بہنوں کا حق وراثت میں نہیں دیتے. یاد رکھو, آج اگر آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا, آپ چودھری صاحب ہیں, آپ نمبردار ہیں, آپ گاؤں کے وڈیرے ہیں, آپ خاندان کے بڑے ہیں, آپ کا روب ہے, کوئی آپ سے کوئی لے نہیں سکتا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں جواب نہیں دینا پڑے گا. قیامت کے دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا, اور اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا. تو خدا را کبھی کسی کا حق نہ دبائیں, حق پورا ادا کریں, پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ آپ کو کیسی غیبی مدد فرماتا ہے. بہرحال چونکہ وقت میرے پاس تھوڑا ہے, میں نے 3 موضوعات آپ تک پہنچائے ہیں. ایک ہی حدیث کے ذریعے ان تینوں پر توجہ دیجئے گا کہ ماں باپ کا ادب, ماں باپ کی خدمت. نمبر 2, گناہ کرنے سے بچیں, اکیلے ہوں یا لوگوں میں ہوں. حرام کرتے وقت سوچیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ آنکھیں گاؤں میں ہو یا شہر میں ہو, جب سے یہ موبائل اور انٹرنیٹ آیا ہے تباہی اور بربادی آ گئی ہے. ہمارا موبائل ہم سے روز کتنے گناہ کروا رہا ہے. سوچیے اللہ کو کیا جواب دیں گے. آنکھیں اس لیے رب نے نہیں دی اس سے فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے, بے حیائی دیکھیں. آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی جو حرام پر کرتا ہے. یہ میوزک سننے والے, گانے سننے والے, قیامت میں اگر کانوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے گئے تو کدھر سے جواب دو گے. تو بچائیں اپنے آپ کو. اللہ کرے کہ ان تینوں باتوں پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. یہ باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. امید ہے کہ یہاں بھی ہمارا ہفتہ وار اجتماع جلال پور جٹا میں ہر جمعرات مغرب کے بعد جلال پور جٹا کے فیضان مدینہ میں ہوتا ہے. کتنا دور ہے یہاں سے جلال پور جٹا؟ 12 کلومیٹر. تو جائیں گے انشاءاللہ, ہر جمعرات جائیں, دوستوں کو بھی لے کر جائیں, علم دین سیکھیں, زہ نصیب مدنی قافلوں میں سفر کریں, تو ہماری تربیت ہو, ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے, کچھ نیکیاں کر کے واپس لوٹیں. مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ خوب آپ برکتیں لوٹ سکیں گے. اسی طرح میں ایک اور عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی چونکہ دین کا بہت بڑا کام کر رہی ہے تو ظاہر ہے اس کے سارے اخراجات لوگوں کے چندے سے ہی پورے ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہاں مجھے بتایا گیا کہ زمیندار لوگ ہیں اور بڑی بڑی زمینیں ہیں, بڑی بڑی فصلیں ہیں. تو یاد رکھیں زمین کی زکوٰۃ جو ہے اس کو عشر کہتے ہیں. اگر تو صرف بارش کے ذریعے فصل اگے تو ہر فصل کا 10%, 10واں حصہ یہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا. اور اگر ٹیوب ویل وغیرہ ہے اور آپ اس میں پیسے خرچ کرتے ہیں پانی کے لیے تو پھر 20واں حصہ 5% ہر فصل کا دینا ہوگا. بدقسمتی سے بہت بڑی بڑی فصلیں لوگوں کی ہیں مگر عشر نہیں دیتے, پتہ بھی نہیں ہے مسائل. حرام ہے, یاد رکھیے گا. زکوٰۃ نہ دینا, زکوٰۃ کو مال کا میل قرار دیا گیا. اگر یہ مال کا میل آپ کے مال میں مل گیا نا تو سارا ہی مال میلا کر دے گا. بعض لوگ کہتے بھی یار فصل برکت نہیں ہوتی, نقصان بڑا ہو جاتا ہے, فصل ہوتی ہے پھر بھی پیسے آتے ہیں ہاتھ میں پھر بھی برکت نہیں ہوتی. آپ نے عشر نکالا کہ نہیں؟ تو پورا عشر نکالیں. دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کر لیں کہ بتائیں ہماری اتنی فصل ہے کتنا عشر نکلے گا. یہ حساب بھی کر کے بتا دیں گے اور اپنا عشر دعوت اسلامی کو دیں تاکہ دعوت اسلامی جو علماء بنا رہی ہے, حافظ بنا رہی ہے, دین کی خدمت ساری دنیا میں کر رہی ہے, غیر مسلموں کو مسلمان کر رہی ہے, انشاءاللہ یہ سارا ثواب بھی آپ کما سکیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ داڑھی وال اور اس کے اطراف کے زمیندار اس بار اپنا عشر اپنی دعوت اسلامی کو دل و جان سے دیں گے انشاءاللہ.